کا شاہد اتنا بڑا مجمع ہے اور نظم کے بعد نثر بظاہر سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، مگر اسے کیا کیجیے کہ فطرت کا کچھ تقاضا قدرت کا ایسا تھا کہ جب نظم کا حد سے زیادہ شور ہو جاتا ہے تو وہ قرآن نازل کر دیتا ہے۔ صلوات دیجیے۔ اس لیے نثر کو تقدم طبعی ہے نظم پر۔ اگر نثر کے الفاظ نہ ہوں تو ناظم اپنے سلیقے کے دورے میں کیا پروئے، اور جب وہ پرو دیتا ہے تو ایک اچھا خاصا ذوق کے گلے کا ہار ہو جاتا ہے۔ اور یہی کمال ہے نظم کرنے والوں کا کہ بکھرے ہوئے الفاظ کے موتی سلیقے کے دورے میں پرو کر کسی نہ کسی بحر میں غوطہ دے کے اور کسی نہ کسی وزن میں تول کے اور اس کو عیوب سے پاک کر کے ایسا اس کو انیس بنا دیتے ہیں کہ جن کو انس ہے وہی سمجھ سکتے ہیں، اور جو عارفین نہیں وہ کیا جانتے۔ اس کے لیے ذوق سلیم درکار ہے۔ خدا جانتا ہے 4 مصرے یہ لوگ کہہ دیتے ہیں، بھلا کسی میں دم ہے کہ مصروں کو ادھر سے ادھر کر دے؟ پہلا مصرا دوسرا کر دیجئے، دوسرا تیسرا کر دیجئے، قیامت برپا ہو جائے۔ خدا جانتا ہے اگر کہیں چوتھا مصرا پہلا ہو جائے
خدمت نہ کر سکوں گا، اس لیے کہ اولاً تو میرا سن اب نہیں رہا۔ میں آپ کی خدمت میں اس زمانے میں آیا کیا جب میرا شباب تھا، اپنی رعنائیاں آپ کے ذوق کے قدموں پر میں نے بکھیر دی تھی اور اپنی جوانیاں آپ پر قربان کر دی۔ اب تو میں پیر ہوں، مگر ایسا جس کا کوئی مرید نہیں۔ کوئی مرید نہیں یا کوئی مرید نہیں ہے، اور میں بھی کسی پیر کا مرید نہیں، کسی پیر کا مرید نہیں ہوں، اس لیے کہ سرکار والا مجھے جنت میں جانا ہے، کوئی پیر جنت میں نہیں جائے گا، کوئی پیر نہیں جائے گا۔ تو جب مجھے جنت میں جانا ہے تو میں کسی پیر کے پیچھے کیوں لگ جاؤں؟ وہاں تو جو ہوگا وہ جوان ہی ہوگا۔ اللہ دیکھیے کم نہیں، طاقت نہیں، کچھ نہیں ہے، حکم کی تعمیل ہے جو میں آ گیا، ورنہ میں اب سفر بھی نہیں کرتا، ورنہ سفر میرے بس کی بات ہے۔ میری صحت نہیں اس قابل ہے، 5 برس ہوئے 6 برس کے مجھے ہارٹ کی بیماری ہوئی، میں اس مرض میں مبتلا ہوا، اور اس کے بعد بڑھاپا تو سدا تحفے بیماری کے لایا ہی کرتا ہے اور قبول ہی کرنا پڑتا ہے، باوجود اس کے مدحت آل محمد کا وہ ذوق ہو گیا کہ جب تک نفس میں دم ہے ہر نفس یہی مدحت ہوتی رہے گی۔ اس لیے میں تھوڑی سی خدمت کر لیتا ہوں، اور اسی لیے یہ اجنبی آیت میں نے پڑھی، کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ مجھ جیسے نافہم بہت سے ہوتے ہیں، لہذا ترجمہ ان کو سنا دینا چاہیے تاکہ وہ مقتضائے موقع و مناسب حال کا تصور کر سکیں، اور رفتہ رفتہ میں اپنے ذوق کی طرف کھینچ کے آپ کو لاؤں گا۔ صلوات دے گا۔ ترجمہ یہ ہے کہ خلاق عالم اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ میرے حبیب یاد دلاؤ وہ وقت کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا کہ اے میری قوم، تم دیکھو فراموش نہ کرو، بھلاؤ نہیں اللہ کی وہ نعمت جو تمہیں دی ہے، نعمت کو یاد رکھو، اور تمہیں نہیں معلوم کہ کیا 2 بڑی بڑی نعمتیں تمہیں دی۔ دیکھو اذ جعل فیکم انبیاء، دیکھو تم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہارے اندر اس نے کچھ لوگوں کو بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تم کو تو وہ دیا ہے جو اب تک سارے جہان میں کسی کو نہیں دیا۔ تو آپ ارباب نظر ہیں، سمجھ گئے کہ مجھے کیا بیان کرنا ہے؟ صلوات۔ بس حضور 3 چیزیں ہیں، اس طرح سے میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ زیادہ وقت نہیں لے سکوں گا۔ ایک نعمت کا ملنا، اور ایک نبوت اور شاہی دونوں کا ہونا، اور اس کو یاد دلایا ہے جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو۔ تو 3 ٹکڑے ہیں اس میرے کلام کے، ایک نعمت ملی تو کیا کریں، اور ایک نبوت ملی تو کیا ہوگا، اور ایک شاہی دی اللہ نے تو کیا فرائض ہوں گے، اور کیا اس کے آئین و دستور ہوں گے۔ یہ 3 ٹکڑے ہیں، اگر آپ سنیں گے تو پہلا بہت سہل، دوسرا کچھ مشکل، تیسرا اور زیادہ مشکل۔ صلوات۔
کیا کرنا ہے؟ وہ لبے فیاض ہر مستحق کو نعمت دیتا ہے، کوئی چیز شکوہ نہیں کر سکتی، اگر دامن کوتا ہے تو مجبوری، ورنہ نعمت دینے کے لیے باغبان ازل چمن کے بوٹے بوٹے پھول پھونچے پتے کس کو نہیں دیتا؟ ایک ہی چمن میں سب ہوتے ہیں، لیکن جس کے ظرف میں جتنی سمائی ہوتی ہے اتنا ہی وہ چھلکا دیتا ہے۔ کیا اسی چمن کے اندر پھول نہیں ہیں جن میں شمیم بھر دی؟ کیا اسی کے اندر پھل نہیں ہیں جن میں حلاوت دے دی؟ کیا اسی میں تنا نہیں ہے جس میں استقامت دے دی؟ کیا اسی میں شاخیں نہیں ہیں جن میں لچک دے دیا؟ کیا اسی میں سبزہ نہیں ہے جس کو اس نے پامال کرنے کے لیے اس کے لہک دے دی؟ کیا اسی میں اندلیب نہیں ہے جس کو چہک دے دی؟ کون نہیں ہے؟ ہر ایک کو مستحق کو دیتا ہے، بانٹنے والا عادل ہے، نعمتیں دیتا ہے، مگر نعمتوں کو کسی مخلوق نے کفران سے نہیں بدلا۔ صلوات۔ نعمت لینی ہے تو نعمتیں آتی ہیں، مگر دیکھتی ہیں کہ قیام کی جگہ ہے تو رہ جاتی ہیں، اور دیکھتی ہیں کہ نہیں ہے تو پلٹ جاتی ہیں۔ اس لیے نعمتوں کو ملنے کے بعد شکر کا فرش بچھانا چاہیے کہ جس پر نعمتیں قیام کریں۔ صلوات۔ اور پالنے والا وعدہ کرتا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، ہم نعمت دیتے ہیں، اگر تم نے شکر سے مہمانی کی ہماری نعمت کی تو ہم اور دیں گے، ہمارے دربار میں کمی نہیں ہے، لأزیدنکم، ہم اور زیادہ دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ الہی دربار کی نعمتیں ختم نہیں ہو جاتی، لینے کا سلیقہ چاہیے کہ وہ دیتا جائے، تم شکر کرتے جاؤ، نعمت وقتی چلی جائے۔ یہ انداز ہے، مگر یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ میں بہت جلد آپ کی زحمت کم کرنے کے خیال سے کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ ہی سلیقہ ہم کو زمانے نے نہیں سکھایا، کیونکہ دنیا میں آج کل کیا ہے؟ شکر، میرا رومال گر گیا آپ نے دے دیا، شکریہ، انہوں نے راستہ بتا دیا ادھر جائیے، شکریہ۔ یہ شکریہ اللہ والا شکریہ نہیں ہے۔ صلوات۔ یہ اللہ والا شکریہ نہیں ہے، یہ سکہ رائج الوقت ہے بازار ذوق میں، کہ جس میں آپس کی لین دین چل رہی ہے، آپ ان کو کہیں شکریہ، وہ آپ کو کہیں شکریہ، نہ یہ شکریہ نہ وہ شکریہ، سب یوں ہی راہ چلتی باتیں۔ شکریہ وہ ہے کہ جو نعمت دی ہے جس مصرف کے لیے اسی مصرف میں صرف کیا۔ صلوات۔ شکریہ یہ ہے کہ جو چیز خالق نے دی اس کا جو مصرف معین کیا اسی مصرف میں صرف کرو، تب جا کر وہ شکریہ ہوتا ہے۔ یہ زبانی شکریہ، ہم اسی شکریہ کے اندر اگر رہ گئے تو یہ شکریہ نہیں ہے، نہ ہم زبانی اسلام کے قائل ہیں نہ زبانی شکریہ کے قائل ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ شکریہ اپنے معنوں میں ہو، اور جب اپنے معنوں میں ہو تو آئیے خدا کے حبیب کے سوا کون ہے کہ یہ شکریہ ادا کرے گا مکمل؟ کون ادا کر سکتا ہے؟ تو ایک ہلکی سی انداز میں آپ کے سامنے دو تین لفظ عرض کر دیں۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ، آپ نے نہ آپ مرکز نعمہ، آپ اول نعم، اور آپ کے بالا تر کون ہے نعمت شناس، بلکہ آپ کے طفیل میں نعمتوں کی بھیک بانٹی جاتی ہے، اور آپ کے بدولت نعمتیں بکھرا کے پھینک دی جاتی ہیں، اور عالم ایجاد میں لوگ نہال ہو جاتے ہیں، تو آپ سے زیادہ کون پہچانے گا؟ لہذا میرا خیال یہ ہے کہ میرے نبی نے سب سے زیادہ شکریہ ادا کیا ہوگا۔ ایک صلوات ہے، سب سے زیادہ شکریہ ادا کیا ہوگا،
تو اب میں شروع کروں کہ خدا نے ان کو کیا دیا اور انہوں نے کیا شکریہ کیا. یہ ایک بڑا دفتر ہو جائے گا کہ دامن سب کو طا ہوگا اور زلف سحر ہمارے سامنے سمٹ کے آئے گی اور آئینہ سحر دیکھ کر ہم محشر ہو جائیں گے. لہذا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اس کو سمیٹ کے میں آپ کو اتنا سنا دوں کہ جہاں سحر سے راستہ مختصر ہو جائے. خلاق عالم نے اپنے حبیب کو سورہ الحمد دیا. صلوات دیجیے. تو کیا یہ سورت پا کر نبی نے شکریہ نہیں کیا ہوگا جب ادھر سے یہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم. شکریہ کیا عوض میں خلاق عالم نے سورہ بقر دے دیا. کیا سورہ بقر پہ شکریہ نہ کریں گے؟ کیا. آل عمران دے دیا. کیا آل عمران پر شکریہ نہیں کریں گے؟ سورہ نساء دے دیا. کیا نساء پر شکریہ نہیں کریں گے؟ مائدہ دے دیا. غرض یہ کہ ایک ایک سورے پر شکریہ کرتے چلے جاتے ہیں اور ادھر سے وعدہ پورا ہو رہا کہ ہم ادا کریں گے، ہم زیادہ کریں گے، ہم زیادہ کریں گے. چلی ہے مسافت، ارباب نظر سمجھ لو. اور چلتے چلتے ہر سورے پر نبی نے شکریہ ادا کیا اور شکریہ کے بعد ایک سورہ پھر آیا. آخر یہ رفتار چلتی رہی. قدرت نے کہا ہے کہ تم سورہ پر شکریہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ صامت ختم ہو گیا. صلوات. جب صامت ختم ہو گیا تو جب آخری سورہ پر شکریہ کیا تو قدرت نے کہا اب صامت روکتا ہوں، لو اب ناطق لیتا ہوں. ناطق اپنے گھر سے بھیج رہا ہے. صلوات. جب ناطق شروع ہوا تو پہلا انعام ملا. کیا اس پر شکریہ نہیں ہوگا؟ جب صامت پر ہوا تو ناطق پر نہ ہوگا. جب اس پر ہوا تو دوسرا امام، جب اس پر ہوا تو تیسرا امام، جب اس پر ہوا تو چوتھا امام، جب اس پر ہوا تو پانچواں امام، جب اس پر ہوا تو چھٹا امام، جب اس پر ہوا تو ساتواں امام، جب اس پر ہوا تو آٹھواں امام، جب اس پر ہوا تو نواں امام، جب نویں پر ہوا تو 10واں امام، جب 10ویں پر ہوا تو 11واں امام. اب جب 11ویں پر ہوا تو آواز آئی میرے حبیب تیرا شکریہ دائم رہے گا، میرا انعام قائم رہے گا. قائم ہے. صلوات دیجیے. مختصر یہ ایک شعبہ تھا نعمت شناسی کا کہ نعمت پہچان. اب 2 شعبے اور ہیں مختصراً اسے بھی عرض کر دوں. کیا جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. یاد کرو کہ تمہارے اندر اللہ نے انبیاء بھی بنائے اور بادشاہوں کو پیدا کیا، بادشاہت بھی دی. ابھی تک تو آپ کے مذاق میں پڑھ رہا تھا، کہیے تو اپنے مذاق میں 2 جملے. ایک صلوات. کیونکہ خوف یہ ہے کہ رات کو لوگ سو ہی نہ جائیں. نبوت اور بادشاہت یہ دونوں 2 شعبے اور یہ دونوں وہ فلسفی شعبے ہیں جس پر حکمت یمانیہ ناز کرے. اور وہی میں آپ کو اس وقت نہیں پیش کروں گا مگر جو فقراء، حکماء، فلاسفہ، تمام مشائین، اشراقین، رواقین وغیرہ وغیرہ جو مدعیان حکمت ہیں، جنہوں نے عمر بھر حکمت کی زلفیں اپنے شان تحقیق سے سنواری ہیں،
تاکہ بال برابر فرق نہ رہے، اور الجھتے ہی چلے گئے ہیں، اور آخر نتائج کچھ نہ نکلے اور کچھ نہ ہوا، یونان یونان ہی رہا، اگرچہ حکمت کا دعویٰ کرتا رہا مگر یونان یونان ہے۔ کہاں یونان کہاں قرآن، دونوں برابر ہوگا، کہاں افلاطون کہاں مقصد کاف و نون، کیا دونوں برابر ہوں گے؟ کیا دونوں کا مقابلہ کروں؟ مگر اس لیے کہ اسلام محدود مسلمانوں کے حلقے تک نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نظریہ ہے جو دنیا عقل و خرد و دانش مندی کو دعوت دے، اور یہ وہ چیز ہے جو حریت فکر کے سامنے جائے اور ان کو سجدہ ریز بنائے۔ اس لیے میں ایک جملہ ضرور عرض کروں گا اور یہ سمجھ کے عرض کروں گا کہ میں جانتا ہوں کہ ذوق زمانہ بدل چکا ہے، اور یہ اس قسم کے سامعین اٹھ گئے، اب نہیں رہے، مگر اٹھنے دیجئے، حق نہیں کبھی بدلا، تحقیق ہی بدلا کی ہے مگر حق تو کبھی نہیں بدلتا۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ ایک عام فقرہ ہے حضور والا کہ الانسان فاق علی الکونین بالشیئین، الانسان فاق علی الکونین بالشیئین، بالعلم التام بحقائق الاشیاء، صلوات بالعلم التام بحقائق الاشیاء والقدرت الکاملۃ علی ما یشاء۔ بس یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو تمام چیزوں میں بالا تر اور ہر چیز سے افضل، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان اشرف مخلوقات ہے، انسان کو بڑی فضیلت ہے، تو بندہ پرور یہ سوچو، صورت سے فضیلت ہے، قد و قامت سے فضیلت ہے، لحم و عظم گوشت و پوست سے فضیلت ہے، کائے سے فضیلت ہے، یہی دو معیار فضل ہیں۔ کون دو؟ العلم التام بحقائق الاشیاء والقدرت الکاملۃ علی ما یشاء۔ اس کو علم ہو، علم ہو، کاہے کا علم ہو؟ حقیقت کا۔ کیسا علم ہو؟ تام ہو، ناقص نہ ہو۔ کس کی حقیقت؟ اشیاء، کل موجودات عالم، جتنی چیزیں موجود ہیں، جب ان کی حقیقتوں کا علم تام ہو نہ ناقص، تو ایک پہلو انسان کا کامیاب ہوگا، ایک پہلو ابھی کامیاب ہے۔ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ نے علم الارض حاصل کر لیا اور آپ نے علم طبیعیات حاصل کر لیا، آپ نے عنصریات سمجھ لیا، آپ نے تھوڑا سا فلسفہ پڑھ لیا، آپ نے تھوڑی سی تاریخ ملاحظہ کر لی، آپ نے تھوڑا سا جغرافیہ رکھ لیا، آپ تھوڑے سے حساب کے ماہر ہو گئے، آپ نے تمام ان جزئیات علم کو حاصل کر لیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ کسی چیز کی حقیقت بھی آپ کو معلوم ہوئی، صلوات حقیقتیں کہیں نہیں معلوم، کیوں؟ اتنے حجاب اندر حجاب حقیقت ہے کہ پردہ کشائی ہوتی جاتی ہے اور حقیقت اور نہا ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسانی فکر کا کارواں راہ میں لٹ لٹ کے تھک کے بیٹھتا ہے، اور جہاں تھک جاتا ہے اسی کو منزل بناتا ہے اور اسی کو کہتا ہے بس بس یہی ہے، حالانکہ نہیں ہے۔ دوسرا آنے والا تیز رو اسے ٹھکرا کے آگے بڑھ جاتا ہے، اور بڑھ کے وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے قبل آنے والے اپنی تھکن کو قناعت کو منزل بنا رہے تھے، نہیں ہے کہ حقیقت رسائی ہوئی تھی، حقیقت تک نہیں پہنچے تھے۔ لہذا آج تک یہی سلسلہ جاری ہے۔ ہم خواص اشیاء، آثار اشیاء، علائم اشیاء، ان چیزوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ چیز سمجھ میں آ گئی، چیز کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی، علامتیں سمجھ میں آئیں، ان کی خاصیتیں سمجھ میں آئیں، ان کے آثار سمجھ میں آئے۔ اثر اور ہے، جس کا اثر ہے وہ اور ہے، خواص اور ہیں اور اشیاء اور ہیں اور علامتیں اور ہیں اور شے اور ہے اور آثار اور ہیں۔ جب الگ الگ یہ چیزیں ہیں تو ہم انہی چیزوں کو سمجھ کر سمجھتے ہیں ہم علامہ ہو گئے، ہم عالم ہو گئے، ہم محقق ہو گئے، ہم ڈاکٹر ہو گئے، ہم فلاں ہو گئے، ہم فلاں ہو گئے، اور یہ ہم
بازار بشریت میں تو چلے گا، لیکن بزم عقل و شعور میں جب آئے گا تو یہی ہمامہ شمع تحقیق کو بجھا دے گا۔ صلوات اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تو پسند ہے نہیں، مگر جلدی سے میں گزر جاؤں گا بھائی، صلوات دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی بارگاہ تک رسائی، بہرحال العلم التام بحقائق الاشیاء، اور دوسری قوت کیا؟ دوسری چیز والقدرت الکاملۃ علی ما یشاء، آدمی نے علم تام ہو اور قدرت کاملہ ہو کہ جو چاہے کر لے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں حضور والا۔ میں آپ کی خوشی کے لیے کہہ دوں کہ یہ دونوں مکمل جہاں ہوئے ہیں وہ ہمارا پیغمبر، ہمارے پیغمبر کے دربار میں آؤ تو علم تام حقائق اشیاء کا ہے، کیونکہ اس کے سامنے چیزیں بنی ہیں، پڑھ کے نہیں دیکھ کے۔ کیا کہنا حضور، اگر کہیں دیکھنے والا ذہین ہوتا ہے اور بنانے والا بناتا جائے تو دیکھ دیکھ کے سمجھ جائے گا۔ آپ کے سامنے وقت ہوتا تو میں پیش کرتا، حکیم اور ڈاکٹر نسخہ نہیں دیتے، دوا دے دیتے۔ کیوں؟ نسخہ دے دیں تو وہ نہ دکان کھول دے، تو دوا دے دیتے ہیں، لے جائیے معجون، لے جائیے کھائیے، مگر بناتے ہیں جب تو دیتے ہیں۔ تو بناتے کیسے ہیں؟ تنہائی میں، کوئی رقیب دیکھنے والا نہ ہو، ورنہ اڑا لے جائے گا نسخہ۔ سوال یہی ہے۔ اور اگر کوئی شاگرد ایسا ہی قابل اعتماد ہوتا ہے تو اسے ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور سب کو الگ کرتے ہیں، تم رہو میں بناؤں، مگر اعتبار اتنا ہے کہ تم دیکھو گے تو پھر بنانے کا دعویٰ نہیں کرو۔ اتنا جب اعتماد ہو کسی پر تب اسے ساتھ بٹھاتا ہے اور اس کے سامنے بناتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اول ما خلق اللہ، پیغمبر کو سب سے پہلے پیدا کیا، یہ کچھ نہ تھا، روح کا عالم، ہوا کی منزل، ازل کی سحر، واجب کا جلوہ، ممکن عالم عدم میں، اور حدوث تڑپ رہا ہے، استحقاق کی جھولیاں کھلی نہیں ہیں، ایجاد کا دروازہ بند ہے، تکوین مہر پر مہر لگی ہوئی، آگے بڑھ کے نور محمدی باب ایجاد پر دستک دیتا ہے اور آواز آتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، چیزیں چلتی ہیں، جس کا جو حق ہے وہ وہاں آ کے بیٹھ جائے۔ چھلکنے لگا، کون تھا کہ جو اس کو آباد کرتا؟ کسی میں یہ طاقت تھی، کسی میں نہیں تھی، لہذا ہمارے پیغمبر کا علم دیکھا، مگر واہر اعتبار نور محمدی پر۔ ہم شما دیکھ لیتے ہیں تو نقل اتارتے ہیں۔ آپ فرمائے مجھے تو بڑا تجربہ ہے، ہم شما تو اتنے ذہین ہیں۔ اب انہوں نے شعر پڑھا، آپ نے سن لیا، اب وہ بیچارے کیسے روکے؟ میں نے ہزاروں جگہ تقریر کی، یہ صاحب جو سامنے ہیں یہ مہربان میرے پیچھے لگے رہتے، جہاں جاتا ہوں ان کا سامنا۔ کیا کروں صاحب، ان کو کہاں تک ہٹاؤں؟ لاکھ ہٹاتا ہوں مگر چلے آتے ہیں، لاکھ ہٹاتا ہوں مگر چلے آتے ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی وقت کا دھوکہ بھی دیتے، ایسا دھوکہ دیتے ہیں کہ میں عاجز ہو جاتا ہوں اور صبر کرتا ہوں، بھائی ہمارا ہی بنایا تو ہے، ہمارا ہی بنایا ہے، ہمارا بنایا وقت پہ تو دھوکہ دے ہی گا۔ نہیں مولانا، اس کا مجھے بڑا شکوہ ہے، میں نے ہر جگہ کئی جگہ اس کا شکوہ کیا ہے، اور یہ ہر طرح کا ہوتا ہے، ہر طرح کا ہوتا ہے۔ یہاں تو مل جل کے دونوں آئے ہیں، مگر کہیں اکیلے بھی ہوتے ہیں، اور یہ آتے ہیں اور جب میں پڑھنے لگتا ہوں تو دوسری آواز نکلتی ہے۔
ایک تیسری آواز نکلتی ہے، میں عاجز ہو جاتا ہوں بخدا ان کی حرکتوں سے، مگر کیا کروں مجبور، اس لیے کہ کیا کروں، اخلاق بھی تو کوئی چیز، حضور اخلاق بھی تو کوئی چیز، ورنہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ اجی یہ برداشت کرنے کی بات ہے، میرے آگے کا پیدا میرے منہ لگتا ہے۔ مارچ 1975 عیسوی مطابق 6 ربیع الاول میرے نہیں لگا، مگر میں برداشت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ بیچارے میری مدد کرتے ہیں، اور اتنی مدد کرتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ وہاں سے وہاں پہنچاتے ہیں، مگر اسی وقت تک میں برداشت کروں گا جب یہ وہی کہیں جو میں کہوں۔ بس کیجیے کہ میں کہوں کہ ہوا، آپ فرمائیں کہ نہیں ہوا، اب بتائیے میں برداشت کروں؟ میں کہوں کہ لاؤ، یہ کہیں کہ مت لاؤ، میں برداشت کروں؟ یہ وہی کہیں جو میں کہوں، تب تو آئیے، اور اگر انہوں نے خلاف کہا تو آج ہی ہو کے میں کہوں گا تو اٹھ جائیے۔ تو ذریعہ وہی ہوتا ترجمانی کا کہ جو ادھر ادھر نہ کرے۔ میری ترجمانی یہ کرتا ہے، مگر میں پسند جبھی کروں گا جب جو میں کہوں یہ وہی کرے۔ اب واجب جو کہے اس کی ترجمانی وہی کرے گا کہ جو وہی ہے وہی کہے۔ اب اگر وہ کچھ کہے یہ کچھ کہے تو وہ نبی نہیں ہے، بلوا دے گا۔ تو اب علم محمدی کون بیان کرے کہ کس وقت سے شروع ہے اور کتنا تام ہے اور کتنا مکمل ہے اور کتنی اشیاء سے متعلق ہے۔ اور اسی طرح جب علم ہوگا تو قدرت بھی ہوگی، کیونکہ قدرت کی شمع روشن نہیں ہو سکتی جب تک علم کا تیل اور زیت نہ ہو، نہیں ہوگا۔ قدرت جبھی چلے گی جب علم ہو، اور جب دونوں سمیٹ لیے جائیں تو علم و قدرت جس کے اندر مکمل ہو جائے، معاف کرنا، وہ انسان ہوگا کہ جو انسان دونوں بازو اپنے کامل کر چکا، اور جس طائر کے دونوں بازو کامل ہوں وہ لازم ہے کہ زمین ہی پر پھڑکتا رہے، جدھر چاہے پرواز کرے، جتنا بازوؤں میں دم ہو اور جتنی طاقت ہو۔ مجھے غور کرنا نہیں ہے ورنہ میں تو اب چلا تھا، پرواز نہیں ہے، میرا مقصد رہ جائے گا۔ لہذا علم و قدرت جب دونوں ہیں تو علم وہی علم ہے کہ جو اللہ دے، وقت نہیں کہ میں بتاؤں، ورنہ حضور میں کہتا کہ انسان کے پاس ذرائع علمی ہیں مگر وہ سب جائز الخطا ہیں۔ آپ کے پانچوں حواس علمی ذریعہ ہے، آنکھ سے دیکھیے، کان سے سنیے، ہاتھ سے چھوئیے، زبان سے چکھیے، یہ سب چیزیں ناک سے سونگیے، یہ پانچوں چیزیں علمی کا تو ذریعہ۔ آنکھ نہ ہوتی تو کیا پتہ چلتا کہ گلاب کا پھول کس رنگ کا ہے اور سفید دوسرا پھول کس رنگ کا ہے اور زرد کس رنگ کا ہے؟ اور اگر زبان نہ ہوتی تو کیا پتہ چلتا کہ کڑوا کیا ہے میٹھا کیا ہے؟ اور اگر ناک نہ ہوتی تو خوشبو بدبو کون بتاتا؟
اور اگر کان نہ ہوتا تو انادل کے نغمے اور کوے کی کائیں کائیں میں فرق کون سمجھا؟ صلوات بتائیے کون بتاتا؟ تو یہ علم ہے، من فقد حسن فقد فقد علما. یہ بھی فلسفے کا جملہ ہے کہ جس کے احساس باطل ہو جائیں ایک دنیا علم سے وہ محروم ہو جائے. مگر ذرا ان کو آپ یہ بھی سوچ لیں کہ یہ پانچوں چیزیں جو ہیں تو سارے جسم میں ہمارے، بس ایک دو جملہ، مگر حضور والا یہ سب سمٹ کے چہرے میں کل جمع، اس میں کل پانچوں اسی میں ہیں. ایک بساط وجہ میں پانچوں بڑے سلیقے سے ہیں جن میں ذرا پھٹ نہیں ہے. صلوات دے اللہ جانتا ہے. میاں آج تک کان آنکھ میں لڑائی نہیں ہوئی. کہیں سنا ہے کہ کسی آدمی کا کان اس کی آنکھ سے لڑ رہا یا آنکھ اس کی ناک سے لڑ رہی یا ناک اس کی زبان سے لڑ رہی؟ بڑے سلوک سے پانچوں بیٹھے. پانچ ہے نا. بڑے سلوک سے بیٹھے. جس دن سے بٹھانے والے نے بٹھا دیا اس دن سے حضور والا بڑے امن سے پورا محلہ امن و امان سے، پورا یہ محلہ بڑے امن و امان سے. کبھی یہاں فساد نہیں، جنگ نہیں، کوئی مقدمہ قائم نہیں کہ آنکھ عدالت میں آئی کہ سرکار کان نے یہ کیا، کان درخواست دینے بڑھا ہے کہ آنکھ نے یہ کیا. نہیں، کچھ نہیں، سب امن و امان سے ہیں اور بالکل امن و امان سے. اور پالنے والے میرا بڑا شکر ہے کہ تو نے یہ سب مسلح کر کے ہمیں اس بزم میں بھیجا، ورنہ قرابتوں کے رشتے ہیں، احباب کے حلقے ہیں، وطنیت کی زنجیریں ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، نسب و حسب والے ہیں. اگر یہ نہ دے کر بھیجتا پانچوں اور ہم آتے تو کوئی تھا خاندان میں جو ہمیں عاریت دے دیتا، مانگتے تو دے دیتا. ارے کوئی تجربہ کر لیجیے. خدا نخواستہ مجھے آنکھ نہ دیتا اللہ اور میں پیدا ہو کے آتا اور کہتا کہ چاہے میرا باپ ہو یا میرے دادا ہو یا کوئی بھی ہو، کہتا کہ ذرا اپنی آنکھ کو دیجیے، تو دکھاتے مگر دیتے نہیں. سلوا دے آنکھ دکھاتے مگر دیتے. یہ بھی اندھیر ہے، یہ آنکھ دے دوں میں اندھا ہو جاؤں، کوئی نہ دیتا. اچھا کیا اگر میں کہتا کہ کان میرے نہ ہوتے؟ ذرا بھائی صاحب بڑے بھائی ہیں، بہت چاہتے ہیں مجھے، ذرا اپنا کان دے دیجیے. خدا جانتا ایسا بے بہرا واپس ہوتا، بے بہرا. صلوات دے. اگر کسی سے جاتا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اتنے رہنا کیا ہے اور اتنے سمانا کیا ہے، ناک ہی نہیں ہے تو کیا پتہ چلے. آیا ہوں تمہارے گھر، ذرا اپنی ناک دے دو. سوال کرتا ان سے، ناک کٹتی میری. صلوات ہے. ذائقہ مانگتا تو ایسا تلخ جواب ملتا کہ گلو سے نہ ہوتا. ہاتھ مانگتا تو دستکش ہو جاتے، پاؤں مانگتا تو بھاگ جاتے. تو اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ کسی چیز کوئی چیز میرے پاس مانگے کہ نہیں، اپنی ذاتی ہے. اور یہ سب سمیٹ کے یہ بڑی کتاب جسم والی چہرے کے بیاض میں تو نے رکھ دی اور یہ پانچوں پنچورا لیے آبرو بڑھا رہا. پنچورا لیے اپنے آبرو بڑھا رہا اور دنیا دیکھ رہی ہے. اور ایک بات یہ بھی جناب دیکھی میں نے، یہ بھی دیکھی، ذرا دیکھو بھائی. آنکھ نے دیکھا چمن میں کہ گلاب سرخ ہے،
چاروں یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں کسی نے جھٹلایا نہیں کہ غلط کہتے ہو ترک نہیں ہے، کیوں؟ ارے وہیں تو ہم بھی رہتے ہیں، یہ صحیح تو فاصلہ، اس نے دیکھا اس نے نہیں دیکھا، بھائی صحیح تو 4 انگل کا فاصلہ۔ یہ کہتے ہیں آپ کہ بھائی لال بڑا عمدہ، کان کہے کہ ایک ہی جگہ تو رہتے ہیں، تم نے دیکھا ہم نے نہ دیکھا، دیکھنا ہوتا تو ہم بھی دیکھتے، ہم نے نہیں دیکھا، زیادہ نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے، کبھی ہوا، کبھی ناز کیا کہ ایک ہی وقت میں ہم بھی تھے تم بھی تھے، یہ تم کیسے دیکھ لو کہ ہم نہیں دیکھتے؟ مگر نہیں، ایک نے بھی نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا عالم بدلا ہوا، اس کا عالم ہو اس کا عالم ہو، ایک وزن میں رہنے سے کیا سب کا ادراک برابر ہوگا؟ سب کا ہے کہ اغلاط اللہ کی بنا، روز خبریں افواہ سنتے ہیں، اور اب تو اتنا بڑھ گیا ہے کہ اخبار بھی غلط لکھ دیتے، اور باقی زبانی جو کچھ سنتے ہیں، وہاں یہ ہو گیا یہاں وہ ہو گیا وہاں ہو گیا، جاتا تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اب یہ سب تو غلطی کرنے والے ہیں، ہمارے احساس، مگر اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے پانچوں کو بنایا، ہماری حفاظت کے، اور کاہے کی حفاظت؟ کیوں؟ اس لیے تو ہم کھانے پینے کے تو ہیں محتاج، بغیر اس کے تو ہماری زندگی گزر نہیں سکتی، اور کھانا پینا کہیں سے لیں گے تو کھائیں گے، تو یہ پہرے دار بنا دیے، یہ صلوات دیجیے محمد۔ کان پہلے سن لے کہ چیز بری ہے تاکہ نفس ادھر بڑھے نہیں، لیکن اگر کان چوک گیا، چیز آ رہی ہے تو آنکھ دور سے دیکھے خوش منظر ہے یا کریہ المنظر، وہ رد کر دے، اور اگر آنکھ بھی چوک گئی تو قریب آیا لقمہ تو ناک نے سونگا کہ یہ بدبو ہے تو پھینک دو، اس نے بھی اگر کہا ٹھیک ہے تو زبان نے چکھا تلخ ہے تو اگل دو پھینکو، جب یہ ہاتھ بڑھا سخت ہے تو مت کھا جاؤ، تو جب تک پانچوں پاس نہ کر دیں ایک لقمہ بطن میں نہیں آتا۔ سوچو، ایک لقمہ بھی پیٹ میں بطن میں نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی غلط لقمہ آ گیا تو بیماری شروع ہو جائے گی، گھر میں فساد ہو جائے گا۔ تو شاہی اور اوس کے سلاطین مرے نہیں، آج بھی زندہ ہے، صلوات دیجیے۔ اپنے کارناموں سے زندہ ہیں، اپنے ان محاسن سے زندہ ہیں کہ جن کی علامتیں لکھنؤ میں بھی قائم ہیں اور جن کی علامتیں یہاں بھی قائم ہیں۔ کیا کہنا حضور اس دور سلطنت کا کہ جس میں بادشاہ کا قلم چلتا تھا تو دیانت کی روشنائی میں ڈوب کے چلتا، اشتہار کا نخل ایک طرف ثمر دے رہا اور اس کے جبل عالی سے چشمہ علم ابل ابل کے بہ رہا، اور شاہی کی گومتی صلوات ہے یہ اس پانی کو لے کر چلا رہی تھی۔ لہذا نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ تھا کہ اودھ کا بادشاہ کام عالم کا کرتا اور عالم کا حکم بادشاہ کا دیتا تھا۔ صلوات دیجیے۔ بے نظیر ہوگی وہ شاہی کہ جس کی دیانت ایک طرف، سیاست ایک طرف، علماء کے ہاتھ میں دیانت اور سلاطین کے ہاتھ میں سیاست۔ سیاست کے لیے ضرورت تھی تلوار کی اور دیانت کے لیے ضرورت تھی قلم کی، سیف و قلم دونوں بہم ہو گئے تھے، اس لیے حضور ان کے آثار آج بھی باقی ہیں اور وہ لوگ مردہ نہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ ہیں۔ سلاطین معاف کرنا، دہلی میں سلطنتیں بہت رہیں مگر ڈھونڈے سے آثار نہیں ملیں گے، لیکن لکھنؤ کی چھوٹی سی سلطنت مگر جدھر جاؤ منارہ دعا کر رہا ہے۔ صلوات دیجیے۔
ایک اور صلوات محمد آئی اپنا تھک گیا. لہذا دیانت اور سیاست دونوں کا سنگم لکھنؤ تھا. لکھنؤ تھا. آج آپ جس امام باڑے حسینیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا بنانے والا بادشاہ یہاں آ کے بھی خدمت دین کر رہا تھا. حیات القلوب کا نظم میں ترجمہ جان عالم بادشاہ جو آپ کے ہاں آ کر مقیم ہو گئے تھے، اس اسیری کے زمانے میں، اس بندوبست کے زمانے میں یہی ہمٹیا برج میں کر رہے تھے. اور اسی میں فرما رہے تھے کہ حیات قلوب دل مردگاں، یہ اسی جگہ کا قصہ ہے. تو حضور شاہی کے ساتھ دیانت کی گواہی صلوات. یہ کہاں سے؟ دونوں چیزیں جس گھرانے میں جمع ہوئی وہ آل محمد ہیں کہ علی کی سیاست بھی وہی سیاست تھی جو الہی سیاست کروا دیجیے. آپ فرمائیے، میں اپنی کمزوری سے اچھی طرح پڑھ نہیں پاتا، مگر کیا کروں، جلدی جلدی کہنا، بہت کچھ کہنا تھا بھائی، مگر اب مجھ میں دم ہی نہیں ہے کہ میں کہوں. تو اتنا میں کہہ ڈالوں کہ اہل بیت اور خصوصاً امیر المومنین کی سیاست پر بہت کچھ ہر گیری اور نقطہ چینیاں لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اہل بیت اور امیر المومنین کی سیاست وہ تھی جو اللہ کی سیاست. الہی سیاست اور ہے، بشری سیاست اور ہے. اگر بشری سیاست ہوتی تو ہم آل محمد کو آج اس مرتبے پر نہ سمجھتے کہ جس مرتبے کی جگہ ہمارے قلوب میں ہے، مگر ان کی سیاست تو الہی سیاست تھی. اب آپ دیکھیے کہ کیا الہی سیاست تھی. صلوات دیجیے. لال کو اتنا جواب دیا کہ بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے. بس منہ میں زبان دیتے ہی کھینچ لی علی اکبر نے اور کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ ہے، میری زبان سے بھی زیادہ ہے. کہا اچھا بیٹا جاؤ تمہارے جد میں سے رات کرے. اسی طرح شہزادہ دوبارہ واپس آیا. ادھر شہزادہ چلا، ادھر ماں در خیمہ پر آیا اور حسین در خیمہ پر کھڑے ہوئے اہل بیت کو روکے ہوئے اور علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں. میں کہاں تک عرض کروں، تھوڑی دیر میں ماں نے یہ دیکھا کہ حسین کانپ رہے ہیں اور کانپتے کانپتے ایک مرتبہ چہرہ بدلا اور بیٹھنے لگے. پوچھا کہاں کا کیا ہے؟ کہا لیلا علی اکبر نے آخری سلام کیا. آخری سلام کیا. اب میں پوچھیے کہ کیا حالت ہوئی ہوگی. مجھے حقیقتاً حضرت علی اکبر کا حال پڑھنا نہیں تھا، میرے بیچ میں ربط ہو گیا جو میں نے کہہ دیا. آج کی شب تو مجھے یہ ذکر کرنا چاہیے کہ آج اس امام کی کل وفات ہے، 11ویں امام، تاکہ ہمارے بچے واقف رہیں کہ آج ربیع الاول ہے کیا. آپ کا 11واں امام، کل اس کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھا اور ایسے شدت کا موقع تھا کہ باپ مر گیا اور بیٹے کو اتنا موقع بھی نہیں تھا کہ ظاہر ہو کے آئے. 12واں امام سامنے آ نہیں سکتا تھا، مگر اتنا میں ضرور کہہ دوں گا کہ سامنے آنے کے بعد بیٹے نے باپ کے ساتھ کیا کیا، کیا یہ سناؤں آپ کو. اتنا تو کیا تھا 12ویں امام نے کہ جب نماز کا وقت آیا تو آگے بڑھے چچا کو ہٹا کے خود نماز پڑھا. باپ کی نماز کو پڑھا دی میرے امام. ارے میں اس بیٹے کو کیا کہوں جس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں،
کربلا اس حالت میں گزر رہے ہیں، اور گزرتے گزرتے مقتل سے گزر ہوتا ہے۔ اہل بیت رسالت جب دیکھتے ہیں مقتل میں کہ گود سے پالے ہوئے لاشیں زمین پر پڑی ہیں، تو شہزادیاں اپنے کو گرا دیتی ہیں، گرا کر ایک مرتبہ لپٹ لپٹ کے روتی ہیں۔ مگر بیمار کربلا کیا کریں؟ بیمار کربلا نشیب کی طرف چلے، نشیب کی طرف چلے،